اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے بھی کوئی تقاضے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے کم از کم وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ جس بندے سے محبت کرتا ہو اس کا ہمیشہ ذکر کرتا ہے، اس کا حدیث پاک میں آتا ہے من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر وقت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، امام حسن علیہ السلام کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، مولا کائنات کا اور خاتون جنت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا جو دوسرا تقاضا ہے کہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ کسی کے ساتھ محبت تو تبھی بڑھے گی نا جب اس کی عزت، اس کے مقام، اس کے فضائل اور اس کے مناقب کو ہم جانتے ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی کیا شان ہے تو ہم کیسے محبت کریں گے؟ کوشش کریں کہ آپ سیرت حسین علیہ السلام کو پڑھیں، گھروں میں سیرت فاطمہ کی کتابیں لا کر دیں، بچیاں پڑھیں، خود پڑھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہمارے ذہن میں آئے گا تو یقیناً پھر اہل بیت سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر فرمایا محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ادب کرے، کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ادب بھی اسی صورت میں ہوگا جب ہم ان کے مقام سے آگاہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا کہا مانا جائے۔ کیا امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کو ثابت نہیں کر دیا کہ لوگوں نماز تم پر فرض ہے؟ اگر 313 تیر اور نیزے بھی جسم میں لگے ہوئے ہوں پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ کیا جو بندہ مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اور پھر ان کی وہ اطاعت نہیں کرتا، ان کی فرمانبرداری نہیں کرتا، امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز کی پابندی نہیں کرتا اور پھر وہ محبت کے دعوے کرے، دوستو وہ دعوے اس کے جھوٹے ہیں۔ حسین سے محبت یہ تقاضا کرتی ہے ہم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اور پھر سنیے اہل بیت اطہار سے محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ آپ سیرت صحابہ پڑھ کے دیکھیں، سیرت اہل بیت پڑھ کے دیکھیں، آپس میں اس طرح شیر و شکر تھے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ احباب اہل بیت اطہار کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ بڑا معروف سا جملہ ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ ارے جو صحابہ کے دوست ہیں، جو اہل بیت کے دوست ہیں، اگر اہل بیت کے دوست صحابہ کے ساتھ محبت نہ کی جائے تو یقیناً اہل بیت تمہاری محبت سے خوش نہیں ہوں گے۔ اہل بیت تبھی خوش ہوں گے جب صحابہ سے محبت کی جائے۔ احباب صحابہ کا ذکر کریں نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست آتے ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور حدیث میں یہ بات موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابو بکر صدیق کو اپنی قرابت داروں سے زیادہ محبت اہل بیت سے ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبت نبی کے قرابت داروں سے کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم کی بارگاہ میں جائیں نا تو بڑی معروف بات ہے، آپ لوگوں نے سنی ہے، حضرت عمر فاروق اپنے بچوں سے بڑھ کے اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ مال غنیمت آتا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیتے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو 1000 درہم دیتے ہیں، وہ بھی خوشبو لگا کے کپڑے میں لپیٹ کر تشت میں رکھ کے دیتے ہیں، عزت کے ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو 500 دینار ملتے ہیں نا، یا 500 درہم ملتے ہیں، شکایت کرتا ہے فوراً، ابا جان یہ مجھ سے چھوٹے بھی ہیں عمر میں، انہوں نے کوئی جنگیں بھی نہیں لڑیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے جنگیں لڑی ہیں، میں نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ مل کے جنگیں لڑی ہیں، یہ تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک، ان کو 1000 درہم دیا جا رہا ہے، مجھے 500 درہم دیے جا رہے ہیں۔ سنیے فاروق اعظم فوراً جناب علی غضب میں آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کہ عمر، اے عبداللہ ابن عمر، تم اور ان شہزادوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا تم ان کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتے، پہلے ان جیسی ماں لے کے آ جو تیرے پاس نہیں ہے۔
فرمایا اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے باپ علی جیسا باپ لے کے آ جو تیرے پاس نہیں ہے. فرمایا اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ان کی پھپھی جیسی پھپھی لے کے آ. فرمایا تو نہیں کر سکتا. کہا اگر ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ جو تو نہیں لا سکتا. اور فرمایا اگر تو ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ جو تو کبھی نہیں لا سکتا. اب آپ دیکھیں نا صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت، یہ تو مثالیں دنیا میں نہیں ملتی. بعد میں آ جائیں نا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں کسی کام سے آ گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے جس کو عمر ثانی کہتے ہیں. عمر ثانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا حضرت آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ نے ادھر تشریف نہیں لانی، آپ مجھے خط لکھ دیں یا پیغام بھجوا دیں، آپ کا کام گھر بیٹھے ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے کہ خانوادہ رسول میرے دربار میں آ جائے. عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہو، عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں نبی کے خاندان سے کوئی بندہ پیدل چل کے آ جائے. عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے خدا کی قسم میں یہ گوارا نہیں کرتا. کہنے لگے یا حضرت کوئی بھی کام ہو آپ پیغام بھجوا دیں، خط لکھ دیں، آپ کا کام ہو جائے گا. وہ لوگ نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے، نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے. آج ہم نے تو لڑا کے رکھ دیا ہے نا، ہم نے وہ نام نہاد وہ رائٹر، وہ جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں، کون تھا ان کے پاس لکھنے والا؟ ہم نے نبی کی حدیث کو سائیڈ پر رکھ دیا، اللہ کے قرآن کو سائیڈ پر رکھ دیا، ایک تاریخ پر اپنی ذہن کو بٹھا کے بیٹھ گئے. تاریخ والا یہ لکھ رہا ہے، ارے حدیث پڑھ کے دیکھو، مصطفیٰ کا قرآن پڑھ کے دیکھو. اگر قرآن کو ترجیح دینا چاہتے ہو، اگر حدیث کو ترجیح دینا چاہتے ہو تو پھر قرآن و حدیث میں تمہیں یہی ملے گا کہ اہل بیت کی محبت بھی کرنی ہے اور صحابہ کے ساتھ میں محبت کرنی ہے. جس دل سے اہل بیت کی محبت نکال دی جائے وہ دل بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جس دل سے صحابہ کی محبت نکال دی جائے وہ دل بھی کافر ہو جاتا ہے. احباب، اگر ہم نے راہ نجات حاصل کرنی ہے، اگر ہم نے اپنا عقیدہ سیدھا رکھنا ہے، اگر ہم مصطفیٰ کریم کی نوکری چاہتے ہیں، اگر ہم مصطفیٰ کریم کے سامنے سرخ روح ہونا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہوگی اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرنا ہوگی. اور یوں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت سے کیا ملے گا. بس اس شعر پہ اکتفا کرتا ہوں کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، ملے گی جنت کس کو؟ جو اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرتا ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ارے نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. وما علینا الا البلاغ.